الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، رمضان کی راتیں، علم و آگہی کی باتیں، بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن اور پھر آپ کے بہترین تاثرات، بالخصوص تعلیم و تعلم کا سیکھنا، تعلیم و تعلم کا موقع یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں میسر ہوا، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت ہے، باعث بلندی درجات ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو بارہا عرض کیا گیا کہ یہ ایک انمول ٹرانسمیشن، انمول گفتگو اور بہت ساری ایسی باتیں جو شعور و آگاہی کی ہیں، تو ہمیں اسے دوسروں تک بھی لازمی پہنچانا چاہیے۔ اور آج ہماری 20ویں ٹرانسمیشن ہے، 19 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مکمل ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس رمضان المبارک کی ڈھیروں برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یاد رکھیے کہ رمضان میں ویسے ہی انسان کا عبادات میں دل لگتا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ انسان جو ہے وہ عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے، روحانی طور پر ترقی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہیں اگر یہ موقع بھی ہو کہ انسان علم سیکھے اور علم سکھائے، اس پر عمل بھی کرے، تو یقیناً یہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے کہ ہر رمضان ہماری یہ ٹرانسمیشن ہو، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کی یہ جو برکتیں ہیں ہم رمضان کے بعد بھی اس سے جاری رکھ سکیں۔ تو یقیناً نیتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عطا کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس نیت پر بھی ثواب ملے گا۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارا ٹاپک، جسے ہم کہتے ہیں کہ انتہائی بہترین ٹاپک ہے، اور اس پر مفتی معاذ صاحب جو گفتگو فرمائیں گے اور جو نکات بیان فرمائیں گے وہ آج دیکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر استاد محترم مفتی شاہد صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ وہ جو پھول عنایت فرمائیں گے وہ بھی انشاءاللہ باکمال ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج کی ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ فروٹفل ثابت ہوگی۔ اور ٹاپک بہت ہی خوبصورت، حضرت کیا کہتے ہیں، اسلام کا حسن ہے وہ، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت سے جوڑا ہے، اللہ نے اس وصف کے حامل افراد سے محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ کیا بات ہے اس وصف کی، اور یہ وصف ہے نفاست۔ سبحان اللہ۔ نفاست کی اسلام میں اہمیت پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اس کے اثرات پر بات کریں گے، کن چیزوں کو ہم کور کر سکتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، جہاں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اپنے جسم، لباس اور جناب ہمارے جو اعضاء ہیں ان کی نفاست کے اعتبار سے، گفتار کے اندر بھی نفاست ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جناب یہ جو چیزیں ہیں نا انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں، الغرض سراؤنڈنگ کے اندر ساری چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہاں، خواتین پر بھی بات ہوگی، اور مطلب تنقید نہیں کریں گے ہم، انشاءاللہ اصلاحی جو ہے نکات پہ بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے مفتی معاذ صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں آج ڈسکس کے حوالے سے، اور نفاست کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات بھی انسان کے بدن پہ پڑتے ہیں، پھر جیسے بدن پہ پڑتے ہیں دماغ پہ پڑتے ہیں، ویسے ہی پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے کاموں پر بھی آتے ہیں۔ تو کہاں سے آغاز کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ آج کا یہ جو عنوان ہے نا، بڑا باکمال عنوان ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جتنے بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں یہ نفاست کا عنصر آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ کیا بات؟ اچھا، نفاست سب سے اپنے انتہائی بنیادی ایلیمنٹ کے طور پہ دیکھیں نا، تو یہ نفاست مزاج میں ہوتی ہے، ایسا ہی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے۔ پہلے اسٹیپ پر ایک مرتبہ جب یہ نفاست مزاج طبیعت کا حصہ بن جائے نا، تو پھر وہ زندگی کے ہر معاملے میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم عام طور پر ظاہری طور پر نفاست کو
اصطلاحی شرعی زبان میں طہارت کے نام کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. صوفیہ دل کی نفاست کو تزکیے وغیرہ کے عنوان کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اردو میں صفائی ستھرائی کا نام دے دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں نمبر 1 ہر قسم کی گندگی اور الجھاؤ سے گھن کھاتا. کیا بات ہے. پھر ان سے دور ہونے کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ، طبعی طور پہ تیار ہوں. یہ نفاست کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. وہ شخص نفاست سے دور ہو جاتا ہے جو گندگی کو گندگی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، وہ گندگی کو فیل ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جہاں پر غلاظت آنا شروع ہوتی ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ، جیسے وہی ہے نا کہ شرک ایک گندگی ہے، اب وہ جو لوگ اس کو گندگی سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے وہ اس میں ملوث بھی نظر آ جائیں گے. اسی طرح زبان کی بد کلامی ایک گندگی ہے. تو وہ جو نفیس مزاج کے لوگ ہوں گے وہ تلخ زبان کو کبھی قبول ہی نہیں کر پائیں گے. ان کے لفظوں کی لطافت الگ ہوگی، نزاکت الگ ہوگی. یوں ہی لباس ہے، یوں ہی گھر بار ہے، سراؤنڈنگ ہے، آپ ہیں، اپنے بال ہیں. یعنی جو نفیس طبیعت والا ہوگا اس کو الجھا ہوا بال عجیب لگے گا، اس کو فیل ہوگا یہ غلط ہے، یار یہ اچھا نہیں لگ رہا، وہ وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہو پائے. تو بنیاد نفاست کی یہ ہے کہ مزاج کے اندر گندگی کو گندا سمجھنا اور پھر اس سے دور ہونے کے لیے عملی اسٹیپ لینے کے لیے ذرا سا توانا ہونا، انرجیٹک ہونا، یہ پیدا ہو جائے تو نفاست کی طرف پہلا قدم اٹھتا ہے. آپ نے ابھی بالوں کی بات کی نا، تو ایک روایت جامع صغیر کی ہے. حضرت سہل بن سعد اس کے راوی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب تشریف لائے اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، پورا گندا سر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے. پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک اور صاحب تشریف لائے. ان کے لباس میں جو ہے وہ نظافت نہیں تھی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس سے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے لباس کو جو ہے وہ ستھرا کر کے پہن سکے. تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جہاں مطلب جس طرح آج ہمارے یہاں پکے فرش ہیں اور صفائی ستھرائی کا نظام اور اس کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ کافی ساری چیزیں میسر ہیں، ایسا لکوڈ میسر ہے، وہاں پر اس ٹائم پر ایسی چیزیں نہیں تھیں. لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں، حالانکہ وہاں پر جو مطلب دیہات کے افراد جو تھے وہ جب آتے تھے تو ان کا کلچر ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ اگنور کر دیا کرتے تھے، ان چیزوں پر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اسلام ہمیں نفاست سکھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی تصویر مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے، سکھاتے اور بیان فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فوکس کیا، بالوں پر بھی اور لباس پر بھی. اچھا، ہماری سراؤنڈنگ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. دوران گفتگو ہم اپنا انداز مختلف رکھیں اور ہمیں یہ شعور بیدار کرنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. کافی ماشاءاللہ سیریس نظر آ رہے ہیں دونوں احباب، اور اب ہم اس کو تھوڑا سا محبت کے ساتھ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اب بہت اہم موضوع ہے، کل آپ ہی نے سجیسٹ کیا کہ ہم اس پر بات کریں. اور کسی ایسی مسجد میں جب ہم جاتے ہیں کہ جہاں پہ واش روم صاف نہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وضو خانے صاف نہ ہوں، مسجد میں گندگی ہو، تو ہم یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین طہارت ہے، کیا بات. اور طہارت، نظافت، پھر نفیس الطبع ہونا یہ شرعاً مطلوب ہے، اور اس پر کثیر نصوص ہیں. مجھے وہ آیہ مبارکہ سر دست یاد آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کریم نے طہارت اختیار کرنے والا جو ایک گروہ تھا اس کی تعریف فرمائی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. کیا بات ہے. کہ فیہ رجال، ان میں وہ مرد ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ صاف ستھرا رہیں، واللہ یحب المطہرین،
اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. محبت فرماتا. کیا بات ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ خالق متطہرین کی تعریف فرما کر انہیں اپنے محبوبین کے درجے پر فائز فرما رہے سبحان ہیں اللہ. کہ میں ان لوگوں کو پسند فرماتا ہوں. پھر وہ حدیث الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے. اصل میں معاملہ کہاں پر آتا ہے؟ یعنی ہم اس کو بہت ساری جہات ہیں، طہارت، نظافت، نفاست، اس کے لیے ایک انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو نظیف الطبع نہیں ہے، لیکن آپ اسے کسی ایسے ریسٹورنٹ میں لے جائیں کہ جہاں پر نیکسٹ لیول پر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، تو آپ دیکھیں گے وہ کھانا کھاتے ہوئے عام حالات میں تو رائتا پھیلاتا ہوگا، لیکن اس موقع پر وہ بڑا سنبھل کے کھا رہا ہوگا. یعنی اس پر اس ماحول کا اثر آیا. اسی طرح فیملی ہے. فیملی میں ابو ہیں، امی ہیں، ان میں نظافت ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نظافت جو والدین میں ہے وہ بچوں میں منتقل ہوگی. ماں باپ اگر صاف ستھرے رہتے ہیں، والدہ کچن صاف رکھتی ہیں، تو وہ بچی بھی یہی صفائی سیکھے گی. اچھا، پھر اسی طرح مسجد ہے. اگر مسجد کا امام نظیف الطبع ہے، ان کی مسجد میں ہم جاتے تھے، صفائی کا کیا لیول ہوتا کیا تھا، بات. مزہ آتا تھا. اور یہ سر پہ کھڑے ہو کے ذرا سی مٹی کہیں نظر آ جاتی تھی تو صفائی کرواتے تھے. وہاں پر نماز پڑھنے کا لطف. اس کا مطلب کیا ہوا کہ من حیث القوم ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. اچھا، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ گندے مندے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے روزانہ جو ہے نا وہ نئے سوٹ پہنے. اور یہ ایک ایسا ریزن ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں. نظافت، طہارت کا تعلق مہنگی چیزوں سے نہیں ہے، بالکل صحیح بات. اس کا تعلق آپ کی فکر کے ساتھ ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہے. اگر آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ مجھے صاف ستھرا رہنا پسند ہے تو آپ صاف ستھرے رہیں گے. اچھا، یہی جو میلے کچیلے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو اگر کہیں شادی پہ جانا پڑ جاتا ہے تو 10 منٹ 15 منٹ کے اندر ریڈی. کیا ہوا جی؟ لوگ. اب آپ سوچئے کہ نماز میں طہارت شرط ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اچھا، طہارت کا مطلب کیا ہے؟ مصلی کے بدن کا، اس کے لباس کا، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بقدر معنی نجاست سے پاک ہونا. فقہا نے یہ لکھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ طہارت میں تینوں چیزیں لے کر آئے کہ لباس بھی پاک، بدن بھی پاک، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک. اب نماز میں آپ کس کے حضور حاضر ہوئے؟ اللہ کے حضور حاضر ہوئے. اب اللہ کے حضور جب آپ حاضر ہو رہے ہیں، یعنی آپ نے شادی میں جانا ہے تو اہتمام، اور جب رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو اس کا اہتمام. اس میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا فرق موجود ہے. اسی طرح ہمارے جو مدارس ہیں، اس کے جو محتممین ہیں، انہیں خاص طور پر اہتمام طہارت، یعنی آپ ادارے پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں، میں نے کہیں سنا تھا کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو نا کہ یہ کیسا ہے، یعنی کسی بھی فیملی کے حوالے سے، تو ان کا کچن دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نظیف الطبع فیملی ہے یا یہ غیر نظیف الطبع فیملی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ مزاج میں کیا ہے. تو کوشش یہ کریں، ہمارا اس موضوع کو رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. جب اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے تو اس کے بال بھی سیٹ ہونے چاہیے، لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، اور سب سے مین چیز کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے والا پرفیوم استعمال کریں؟ بھئی آپ 20 روپے والا پرفیوم لے لیں، وہ بدبو سے تو بہتر ہے نا. اچھا، بدبو نہیں آتی، بھئی آپ کو نہیں آتی ہے، آپ کی بدبو آپ کو نہیں آتی ہے، دوسرے کے لیے آپ زحمت بن جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح فیملی کے اندر ایک بندہ نظیف الطبع ہو
اور اس کی شادی ہو جائے غیر نظیفت الطبع کے ساتھ، اللہ، اب وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بہت بڑی زحمت اور آزمائش بن جاتی ہے۔ زوجہ نظیفت الطبع ہو اور اس کی شادی ہو جائے غیر نظیف الطبع کی طرف، میرے پاس متضاد خبیث آ رہا ہے، میں بول رہا نہیں ہوں، 2-3 بار روک چکا ہوں، ایسے بندے کے کسی ساتھ ہو جائے گندے کہ شخص کے ساتھ. اب آپ دیکھیں بعض لوگ گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، پان مطلب منہ میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اب ان کی شادی ہو گئی کسی عورت کے ساتھ، اب وہ کتنی بڑی اس کے لیے عذاب، یعنی عذاب دنیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جس حال کے اندر جو ہے نا وہ مطلب وہ کتھا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اب ایسا بندہ اپنی بیوی کے لیے زحمت ہے، تو تھوڑا اپنی عادات کو بدلیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اس نمازی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے برابر میں ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا، پسینے سے شرابور، ٹھیک ہے، عطر کا استعمال نہیں ہے، اسمیل آ رہی ہے، اس پر کچھ عرض اب کریں؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا نیگیٹو اثر ہم پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عرض کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس بات کو جو ہے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم. یار دیکھو کتنی واضح، مطلب اچھا اس پہ بعض وقت توجہ بھی نہیں ہوتی، اب دیکھیں موضوع چلا نا، یہ آیت سامنے آ گئی، اس کتنی پر واضح میں بات آپ کو عرض کرتا ہوں نا، اس پر مطلب جو ہمارے اسلاف کا جو عمل ہے اس کے اوپر، حضرت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پر خذوا نظافتکم نہیں، طہارتکم نہیں، زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم سبحان تم اللہ، زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت جو اس آیت کریمہ پر عمل تھا، اور آپ جو فرماتے تھے، ایک بڑی عملی تفسیر جو ہے نا وہ گویا کہ تھی اس سے، کہ جس وقت آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، عالی شان لباس زیب تن فرماتے، بہترین چادر جو ہے وہ آپ اوڑھتے اور عالی شان خوشبو لگاتے، سبحان اور اللہ، پھر رب کے حضور کھڑے رہ کر تہجد کی نماز ادا کرتے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہم نظافت کے ساتھ جاتے ہیں، رب کے حضور کھڑے ہوں تو کیوں نہ اسے باکمال طور پر اختیار کریں. بلا شبہ، تو بات یہ ہے کہ نماز کا جب ہم اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کی حاجت ہوتی ہے غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو فریش رکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہی اچھا ہو کہ بہترین عطر لگائی جائے وہ اچھے کون سی انوائرمنٹ مسجد کے ہے اندر. جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اکثر؟ جمشید روڈ پہ فیضان سنت مسجد. فیضان سنت مسجد. اب ایک مسجد ہے، چونکہ وہ ہمارے راستے پہ پڑتی ہے، تو اکثر ہم تینوں جو ہے نا، بلکہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ہم اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں نے کہا یار نماز وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں. اب وہ فیضان سنت مسجد ہے جمشید روڈ پہ، دعوت اسلامی سے مطلب ان کے زیر انتظام، اس میں بہترین صفائی، کیا بات. ستھرائی کا جو ہے وہ اہتمام، اور مطلب ایک ماحول وہاں پہ، وضو خانے بہترین صاف. اب ہم اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کا انتخاب کر رہے ہیں کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا تو چلو وہاں پہ جا کے نماز، اور کتنا لطف آتا ہے، اور بالکل مطلب بہترین آپ توجہ کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. اب اسی طرح دیگر جتنی مساجد ہیں وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنی مسجد کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، صفائی کا، طہارت کا، نظافت کا اہتمام رکھتے ہیں، اچھا پھر وہاں پر واش رومز، واش روم، چپل وضو رکھنے کا خانے، کتنا جوتے پیارا رکھنے کا جوتے رکھنے کا بہترین ایک نظام ہے. موجود ہے، اور بالکل نیٹ اینڈ کلین. بالکل تو ایسا ہی. آپ کے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، کیونکہ جو نفیس الطبع ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اب سفر کے دوران بعض جگہوں پہ ہم مطلب رک جاتے ہیں تو ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے وہ جو دریا ہیں. اس حوالے سے بات کریں مزید کہ کس طرح اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. مساجد کے حوالے سے نا قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، بلکہ پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں نا، ان کو حکم دیا کہ آپ دونوں والد بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں صاف کریں میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ مسجدوں کو صاف کیا جائے، صاف رکھا جائے. حال کیا ہے کہ ہمارے یہاں نا مسجدوں کے اندر جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، چونکہ ترجیح میں چیز نہیں ہے نا، یا توجہ میں چیز نہیں ہے، تو مہنگے مہنگے ٹائلز وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی نگہداشت نہیں ہے تو وہ بھی تباہ ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، برباد ہوئے ہوئے ہوتے ہیں.
چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسجدوں میں ان کا خیال رکھا جائے نا تو چیزیں بہتر ہوں. نمبر ایک، مسجد میں ایک خادم نہ رکھیں. صفائی ستھرائی کے لیے ایک سے زیادہ خادمین ہونے چاہیے. نمبر دو، مسجد کی کمیٹی کا ایک کوئی بھی ذمہ دار ایسا ہو کہ جو ڈیڈیکیٹڈلی اس کام کے لیے ہو کہ اس نے صفائی کو ویلیو دی. کیا بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے در و دیوار کو چمکانے سے زیادہ ڈائریکٹلی سری لفظوں کے اندر حکم قرآن میں دیا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے. اچھا، نمبر تین یہ کہ خوشبوؤں کا اہتمام کیا جائے. واجب ہے کہ مسجد کو بدبو اور بدبودار چیزوں سے بچایا جائے. ایون بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی آگ کا شعلہ اگر اس میں سے بارود کی بدبو آتی ہے تو وہ بطور چراغ بھی پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے تو مسجد میں جانے کو بالکل پرا گندہ منہ ہونے کے ساتھ وہاں پہ آنا منع ہے. اچھا، اسی طریقے سے مسجد کی جب کنسٹرکشن ہو رہی ہو اسی وقت ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ آپ کے وہاں کی آب و ہوا کیا ہے، دھوپ کا، ہوا کا، گزر کا معاملہ کیا ہے. اسی طرح جب دریاں اور کارپیٹنگ کی جا رہی ہے تو آپ اس کو کتنا سنبھال سکتے ہو. اگر تو آپ پورے ہال کو کارپیٹڈ کر دیں اور سنبھال سکتے ہیں کہ نمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی اسمیل کو کور کر لیں گے، ویکیوم بار بار ہوتا رہے گا، تو آپ کریں یہ خرچہ. نہیں کر سکتے، آپ سمپل فرش ڈالیے تاکہ اسمیل، بیڈ اسمیل نہ ہو، اور اٹھ جانے والی دریاں وغیرہ کا اہتمام کیا جائے. جھڑے، مسجد جھڑے. اچھا، کئی جگہوں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ تو نابالغ بچے جو مدرسے کے لیے آتے ہیں ان کو صفائیوں پہ لگایا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح کیماڑی وغیرہ میں ایک آدھ دفعہ گیا تھا تو وہ جمعے میں ایک دفعہ اس کی صفائی ہوتی ہے، جمعے کی نماز سے پہلے. وہ قاری صاحب بچوں کو لے کے اس کی صفائی کرا دیتے ہیں، بس اس کے بعد پورا ہفتہ صفائی نہیں. یہ انتہائی غلط انداز ہے. یوں ہی مسجد کے واش رومز یا تو مسجد سے دور ہوں یا مسجد کے قریب ہوں اور دور ہوں، دونوں صورتوں کے اندر وہاں کی صفائی کی، یعنی آپ اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، ہر 2 3 4 گھنٹے کے بعد اس نے ذمہ دار نے آنا ہے، صفائی کرنی ہے اور ٹک لگانا ہے. تو کوئی بھی سسٹم ایسا بنائیں کہ اس کی صفائی کا اہتمام ہو. دیکھیے، جب چیز ترجیح میں آتی ہے نا تو 85 چیزیں نکل کے آتی ہیں. ایک آج کل کے دور کی ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کریں. ہر کوئی استعمال کرتا ہے، بلکہ یہ تو گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے، اپنی گلی کی صفائی وغیرہ کے لیے بھی، جو بھی کنسرن پرسن ہے جس کی بھی ذمہ داری کہ اس نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ چلتے ہوئے اٹھائیں اور آپ کو کہیں پہ گندگی کچرا نظر آئے خود ہی اٹھا کے، تھوڑا موٹا ہے تو آگے پیچھے کر لیجئے، لیکن ایک ڈسپلن کے تحت آپ واٹس ایپ کھولیں، اس کی تصویر کھینچیں، دائرہ بنائیں کہ یار یہ کچرا ہے، اور جو بھی متعلقہ فرد ہے، خادم ہے، اس کو بھیج دیجئے. کیا بات ہے. اچھا، جب بھیج دیا آپ نے تو وہ اس کو اس بات کا پابند رکھیں کہ یار اگر ایک چیز میں نے بھیجی ہے نا تو اس کو کلیئر کرنے کے بعد تصویر بنا کے بھیج دو، لمبی چوڑی فائلنگ کی ضرورت ہی نہیں. کیا بات ہے. روزانہ اسی طرح یہ جو سوئچ بورڈ ہوتے ہیں ان پہ میل جمع ہوا ہوتا ہے، بھائی خالی ڈسٹ ہٹانے کے ساتھ ساتھ میل کو نپٹانا یہ بھی تو ڈیل کرنا ہے. اے سی کے اندر کی جو جالیاں ہوتی ہیں اس میں مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کی ایفیشنسی ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور مسجدوں میں اور دینی اداروں میں برا حال ہوا ہوتا ہے. یوں ہی ٹیبل بظاہر تو صاف ہوئی ہوئی ہے لیکن وہ ٹیبل کے اوپر جو شیشہ ہے اس کے نیچے دھول مٹی پڑی ہوئی ہے. مہینوں میں اگر ایک دفعہ یہ تھوڑا سا خیال کر لیا جائے، ایسی 85 ایگزامپل ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ چند چیزیں سامنے آئیں. ایک اور چیز یہاں پہ، ابھی تو ہم نے ساری بات کر لی مسجدوں پہ اور مدرسوں پہ. ہم ایک جگہ چلے گئے پاسپورٹ بنوانے، میرا رینیو تھا اور ان کا تھا، کون سا والا تھا وہ، کارساز والا. وہاں پہ جو ماحول ہم نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کہاں پہ آ گئے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑے ڈپارٹمنٹ میں میں نے، وہ آپ لوگوں کو پتہ لائسنس بنوانا تھا تو میں اس کے لیے چلا گیا. وہاں پر میں گیا، یعنی حکومت کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، اسمبلی کے آس پاس، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پہ ہمیں تصویر بنوانی تھی، میں نے وہاں پہ لوگوں نے مطلب وہ چھالیا اور گٹکا اور پیکیں اور یہ ساری چیزیں پھینکی. اب ہم نے تو اپنا حق ادا کرتے ہوئے مسجدوں مدرسوں پہ بات کر لی. اب اسی کے ساتھ جس کا جس شعبے سے تعلق ہے وہ اس سب پر غور کرتا چلا جائے. اور اکثر ابھی جو ہمیں سن رہے ہیں نا، ان میں سے اکثر مسجد سے، انتظامیہ سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا سا آ جائیں ان کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ حضور موجود ایک ادارے ہیں. کی طرف توجہ دینا، ہاسپٹلس، کلینکس. اچھا، ہاسپٹلز میں بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز اور گورنمنٹ ہاسپٹل، کتنا 7 زمین 7 آسمان کا فرق موجود ہے. کہ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز پیسے لے رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں لیول کیا ہے پیشنٹ کیئر کا اور صفائی ستھرائی کا، اور جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ان تمام میں. ہم آتے ہیں گھروں کی طرف، جو یہ آڈینس ہمارے ساتھ ٹائم نکال کے بیٹھی ہے نا، ان پہ تو ہم بات کریں
کہ ہم نے اپنے گھروں کی جو صفائی ستھرائی ہے، اپنی جو صفائی ستھرائی ہے، لباس جو ستھرا ہونا چاہیے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں. سب سے اہم چیز کہ دیکھیں ایک اور مسئلہ. اب مثال کے طور پر مجھے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈریسنگ کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اچھا لباس پہننا اور صاف ستھرا رہنا یا نیا لباس پہننا مجھے اچھا لگتا ہے. اب میں پہن رہا ہوں، اس پر آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، آپ کو ہونی چاہیے. بھئی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، میں اسے اختیار کر رہا ہوں. ہماری قوم اس حد تک چلی گئی، وہ کہتی میں اگر گندا ہوں تو یہ صاف کیوں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اس پر تنقید کرنا. میرے ایک استاد محترم گئے تھے شام، ہاں شام گئے تھے، وہ بتا رہے تھے وہاں پہ کہ وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ لباس کا اتنا خیال رکھتے ہیں جس کی انتہا نہیں. کا اکثر مدرسین جو بڑے بڑے جامعات کے ہیں وہ غریب، وہاں کے حالات کے اعتبار سے وہ 2 ڈیوٹیاں کرتے ہیں ادارے میں. ایک تدریس کرتے ہیں، دوسرا کھانا بناتے ہیں ایک ہی ادارے کے اندر. یعنی کھانا بنانے کے ماہر ہیں تو وہ 2 کام کرتے ہیں کہ ایک وقت میں جا کے مطبخ کے اندر کھانا بناتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر کلاس میں جا کے تدریس کرتے ہیں، عالم دین. لیکن کہا کہ وہ جب مطبخ سے نکلتے ہیں تو بہترین کپڑا، بہترین جبہ وہ ساتھ لے کر آتے ہیں. جب وہ مطبخ سے نکل کے تدریس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں. اور جب آپ انہیں مطبخ میں ملے اور جب آپ انہیں مسند تدریس میں ملے تو آپ کہیں گے یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جو وہاں پہ موجود تھا. بتائیے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر غربت ہے، جنگی صورتحال ہے، لیکن ان علماء کی ترجیح میں ہے کہ جی مرجع علماء ہے نا تو ان کا لباس بھی ویسا ہونا چاہیے اور یہ تعلیمات اسلام بھی ہیں، تو وہ اس چیز کو اختیار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لباس تبدیل کرنا، اچھا لباس پہننا، صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام اور انصرام کرنا. ایون آپ بجٹ بناتے ہیں، گروسری کرتے ہیں، اس گروسری میں اگر آپ روم فریشنر ڈال دیں گے تو آپ امیر سے غریب تو نہیں ہو جائیں گے نا، لیکن آپ کو نہیں ڈالنا. آپ بجٹ بناتے ہیں مہینے کا، آپ 5,000 روپے مثال کے طور پر پرفیوم کے لیے رکھ لیں گے تو آپ مر تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، مزاحن کہہ رہا ہوں. آپ نے وہ کرنا ہی نہیں، آپ نے انتظار میں بیٹھنا ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ آ جائے. تو بھئی آپ کو گفٹ نہیں، ہمیں بہت گفٹ آ جاتے ہیں چونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے. اگر ایک عام آدمی ہے تو اسے اپنی اماؤنٹ ان چیزوں پر خرچ کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ماضی بعید میں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اگربتی بہت بکتی تھی، یاد ہے وہ زمانہ؟ اور ہمارے گھروں میں باقاعدہ امی جو ہے وہ اگربتیاں لگاتی تھی اور جتنی دیر وہ اگربتی جلتی رہتی تھی اس سے کیا ماحول بنتا تھا. کیا بات ہے. اچھا مسجدوں کے اندر مجھے یاد ہے ابتدائی زمانہ میں باقاعدہ اگربتیاں لگائی جاتی تھی. میٹرو میں اب آسان ہو گیا کہ آپ بخور ایک بار لے لیجئے، کوئی اتنا مطلب لاکھوں روپے کا تو ہے نہیں ہے، آپ روزانہ گھر میں سلگائیے. آپ یقین کریں کہ آپ کا جسم جب معطر ہوتا ہے نا، آپ کی فکر بھی معطر ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. آپ کا وے آف تھنکنگ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے یعنی آپ کی باڈی لینگویج میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اگر آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو خطیب ہے اگر وہ تقریر کرنے جا رہا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، اس کے کوٹ میں سے اخبار باہر جھانک رہی ہے، اس کے بال بکھرے میں، اور وہ اسٹیج پہ پہنچا تو اس شخص نے یہ لکھا تھا، فن کا ماہر تھا، کہ اس کی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں گے کہ جس کے بال بکھرے ہوئے اس کے خیال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، چھوڑو اس کو. تو ان چیزوں کا ہماری زندگی پہ اثر آتا ہے، اس پر ہم تھوڑی اور روشنی ڈالتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں گھر کا جو بات کی ہے اور اس میں وہ اگربتیاں ہوتی تھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو کلچرل ویلیوز تھیں، ہمارے بڑے بوڑھے بڑے دانا اور سمجھدار لوگ تھے، وہ بڑی حکمت سے نا اینڈ رزلٹ کو ڈسکس کرتے تھے. اور ہمارے دانشوروں کو جو آج کے دور کے سو کالڈ دانشور ہیں ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں، تو وہ انہوں نے ان کی مخالفت ہی شروع کر دی. اب جیسے یہ روزانہ شام کو اگربتیاں جلتی تھیں، اچھا اس میں کہا یہ جاتا تھا کہ بھائی اس سے برکت ہوتی ہے.
تو تنقید ہوتی تھی، ارے بھائی اس سے کیا برکت ہے، یہ مولویوں نے نکالا ہوا ہے، یا یہ پرانی باتیں تھی پرانے دلیل زمانے۔ لے کر آؤ۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جس کو آج کی زبان میں کیا نا کہ وہ جب فضا معطر ہوتی ہے تو اچھی وائبز آتی ہیں، تو پھر ذہن کھلتا ہے، آئیڈیاز آتے ہیں، بندہ نئی نئی پلاننگیں کر لیتا ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ اس طرح سے پھر برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بکھرے ہوئے گھر کے اندر کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کی طبیعت چڑچڑی ہو جائے گی، اور سمٹے ہوئے گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کی طبیعت کے نشاط کا لیول ہی کچھ اور ہوگا۔ تو یوں ہے، پتہ ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو واش رومز ہوتے ہیں ان میں اور جو ہمارا کچن ہے اس میں جرمز زیادہ کچن میں ہوتے ہیں، واش روم میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ واش روم میں وہ فلش کرنے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچن کے اندر وہ کھانا وہاں پہ سڑتا رہتا ہے، وہ ڈسٹ بن وہیں پہ ہے، وہی اب وہ صفائی نہ ہو رہی ہو اور اس کا پراپرلی اس کی ہائیجین کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، تو وہاں سے ہی اور وہیں سے ہی ہماری غذا ہم نے انٹیک لینی ہوتی ہے، چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں، نتیجتاً زیادہ برائیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پورا ایک سائنسی ہے، وہ آرٹیکل تھا، انہوں نے اپنی کیلکولیشن وغیرہ بتائی۔ اصل بات وہی ہے کہ نفاست مزاج میں آتی ہے نا تو ہر چیز نفیس ہوتی چلی جاتی ہے، اور خوشبو، اب یعنی جب بھی خوشبو کی بات ہوتی ہے نا، ایک عام آدمی کہتا ہے یہ بتائیں یہ کتنے گھنٹے تک چلے گی یہ خوشبو؟ ارے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہاں کہ لمبی لمبی لاسٹنگ والی جو ہے نا خوشبوئیں لگانے کی، سستی والی خوشبو لیجئے، 1 گھنٹے تک چل گئی نا کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے بعد جیب سے نکالا یوں لگایا اور کیا خیال ہے۔ اسی طرح منہ دھونا، صابن سے منہ دھونا، کیا پرابلم ہے اس کے اندر، یوں کنگھی کر لینا، 2-3 منٹ کی چیزیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے جس وقت اب ہمارے شوہر لوگ یا مرد لوگ گھر کی بات کی ہے، آپ کی داڑھی الجھی ہوئی ہے گھر کے اندر، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں گھر کے اندر، تو آپ کی بیگم آپ کو جب دیکھے گی نا تو آپ کو وہ آپ نہیں نظر آئیں گے، وہ ڈریکولا نظر آ رہا ہوگا، بھوت نظر آ رہا ہوگا، بھوت نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا اسی طرح وہ مرد اگر بکھرے ہوئے بالوں والی کو دیکھے گی تو اس کو چڑیل نظر آ رہی ہوگی، تو وہ انسانوں کے گھر کے بجائے بھوت بنگلہ بنا ہوا۔ لفظ بھوت کی تانیث کیا ہے نا، کوئی لفظ ہے نا اس کے لیے، کیا ہے آخر میں کیا لگا دیا بھوتنی، زبردست۔ تو یہ اس طرح سے یہی حال بچوں کا ہے۔ ہم صفائی اور نفاست کا تعلق ہم سے ہے، دوسروں سے نہیں۔ کیا بات ہے، دوسروں کے لیے نہانا، دوسروں کے لیے منہ دھونا، دوسروں کے لیے کپڑے پہننا، بھائی آپ کی آمدن، آپ کے پیسہ، آپ کا لباس، اس کا مزہ آپ لو نا۔ آپ دوسروں کو ہی دیتے رہتے ہو، اپنی اچھی شکل دوسروں کو دکھا رہے ہو، بھائی اپنی اچھی شکل خود دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دکھا لیں، اپنی بیگم کو دکھا لیجیے۔ واہ واہ۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو ہے نا اس پوری گفتگو کو جو ہے نا وہ ہمیں ایک ترغیب کی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اسلام نفیس دین ہے، تو تم طہارت کو اختیار کرو کہ جنت میں صاف ستھرا شخص ہی داخل ہوگا۔ واہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو کس قدر ویلیو دی، کہ جہاں اس کے دنیاوی بینیفٹس ہیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ میں جنت پہ جاؤں۔ بالکل ایسا۔ اور یہ جو بات ابھی ارشاد فرما رہے ہیں نا آپ لوگ کہ گھر کے اندر انسان اچھا ماحول رکھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلوں میں بھی بہت سے لوگ کچرا پھیلا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا وہ ڈائپرس کے کیا کہتے ہیں تبرکات وہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے نا یہ کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن گلیوں میں کچرے پھینکے جاتے ہیں، بلڈنگز کا جہاں مطلب سلسلہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ نفیس و طبع افراد بھی ہونا بالآخر وہ ہار جاتے ہیں، اور پھر پورا معاشرہ، مطلب ہمارے پاکستان کے اندر بعض باہر کے لوگ آتے ہیں، ان کو مخصوص ایریاز میں نہیں لے کے جایا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جانے کے بعد متنفر ہوں گے۔ ایک ہمارے وہ دوست ہیں ٹریول والے، زنیر نام ہے نا، بڑا مشہور ہے ان کا ٹریول، اور مطلب ٹورسٹ ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں زنیر۔ ان کی ویڈیوز کچھ نظروں سے گزری تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یار یہاں پر جو ہے نا اگر آپ لوگ آئیں نا، یعنی مطلب ٹورسٹ آئیں تو یہاں پر خدا را کچرا نہ پھیلائیں۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے،
بہت خوبصورت ہے. یہاں پر باہر کے لوگ آئیں تو رشک کریں، جو یہاں پر ہے وہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک اچھا ہے، یہی والے جب باہر جاتے ہیں نا تو گاڑی سے کچرا باہر نہیں پھینکیں گے، بالکل پتہ ایسا ہے ہی فائن لگ جائے گا. بالکل ایسا اور ہی یہاں پر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں کھایا اور ایسا ہی باہر ہے. پھینک دیا. تو اب بات یہ ہے کہ وہی ہماری طبیعت کی بات ہے. آج ہم نے جو بونا ہے کل ہماری نسلوں نے وہی کاٹنا ہے. اور پھر ایک بات مطلب سوچنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نفاست جو ہے وہ طبیعت کا حصہ رکھی ہے، فطرت میں شامل رکھی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ جو وسلم. اندرونی صفائیاں ہیں، موئے زیر ناف ہو گئے، یہ جو بغل کے بال ہو گئے، ان چیزوں کو بھی تراشنے کا حکم ارشاد فرمایا. جو مطلب ناخن ہو گیا، اب یہ 40 روز سے اوپر جانا مکروہ ہے. انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص نفیس الطبع ہوگا، نفاست پسند ہوگا، نظافت اس کی طبیعت کا حصہ ہوگا، وہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرے گا. بالکل ایسا ہی ورنہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مطلب اگنور کرتا. اب دیکھیں نا، تیت برش کرنا، اب یہ کیسی چیز ہے کہ آپ مسواک گفتگو کرنا. کر رہے ہوتے ہیں. مسواک بالکل سستی چیز ہے. آپ کے منہ سے اگر اسمیل آئے گی تو کون آپ سے بات کرے اور گا؟ اپنے بچوں کا بھی یہ خیال رکھنا بالکل ایسا ہی ہے. کہ آپ کے بچے صبح جا رہے ہیں نا، آپ ایک ببل دے دیجیے. کتنا خرچہ ہے بھائی؟ بچے سو کے اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کئی بچے ہیں صحیح طرح ناشتہ نہیں کرتے تو وہ طبعی طور پہ اسمیل ہوتی ہے، کچھ چیزیں طبعی ہیں. اب آپ نے ایک ببل دے دی، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ گھر سے اسکول پہنچنے تک ببل چبا لیتا ہے. اب وہ کلاس میں بچوں کے سے بات کر رہا ہے، ٹیچر سے بات کر رہا ہے، کسی کو نہ اس کو تکلیف ہوگی نہ ان کو تکلیف ہوگی. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ترجیح میں ہونی چاہیے. اچھا آپ نے کوئی بات کرنی؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ٹوپیاں یا عمامہ پہنا جاتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے جب انہوں نے کوئی ٹوپی اتاری یا انہوں نے عمامہ اتارا، آپ یقین کریں کہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بس کیا ہے. یعنی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ خود خیال کریں اور کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں کہ جو کسی کے لیے اذیت کا سبب ہو. اچھا ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں پھر جوابات لیتے ہیں. بالفرض کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑ گیا جو صاف ستھرا نہیں رہتا. اب مثال کے طور پر کسی کا شوہر ایسا نکل آیا کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ مطلب اسی طرح رہتے تھے سارے، تو وہ 20 سال 25 سال اس ماحول میں رہا ہے تو اس کی تو نیچر بن گئی. اب اس کی شادی ہو گئی کسی ایسی عورت کے ساتھ یا کسی ایسی بچی کے ساتھ کہ جس کے گھر کا ماحول بہت زیادہ نظافت اور ترتیب اور صفائی ستھرائی والا تھا. اب واسطہ تو پڑ گیا، پہلے سے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نظیف الطبع ہے یا نہیں ہے. اور اسی کا عکس ہے کہ کوئی شوہر ایسا ہے کہ جس کے گھر کا ماحول بہت صفائی ستھرائی والا تھا اور اس کی شادی کسی ایسی خاتون سے ہو گئی کہ جس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا. اچھا اب اس موقع پر کیا کریں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اگر گھر سے کوئی ماحول ملا اور اس میں وہ نظافت نہیں آ پائی تو اس کو حقیر نہ جانیں. میں ہمیشہ یہ بات زور دے کر کہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کی ہوتی ہیں، وہ آٹو پر بندوں میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا. اب اگر واسطہ پڑ گیا تو کیا کریں؟ آپ اسے بدلنے کے لیے اسٹرگل کریں. ایک بار نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز دیکھیں، مینشن کریں یہ ٹھیک نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہوگا، دوسری بار پھر دیکھیں پھر مینشن کریں، تیسری بار پھر دیکھیں پھر مینشن کریں. اور اس کے مزاج کو بدلنے کے لیے جو ظاہری اسباب آپ کی جو ہے پوزیشن کے مطابق ہیں وہ ظاہری اسباب اسے دیں. اگر زوجہ شوہر کو بدلنا چاہے اس حوالے سے بدل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، کچھ ٹائم تک اسے برداشت کرنا ہوگا اور ریزننگ سے اسے سمجھانا ہوگا کہ دیکھو اب یہ مسئلہ آپ میں آ گیا، آپ کی فیملی سے آگے یہ ہماری والی جو اولاد ہے، نسل ہے، اس کے اندر منتقل ہوگا. تو ہمیں اسے یہاں پہ توڑنا ہے تاکہ کل ہماری بچی کسی گھر پہ جاتی ہے یا کوئی بچی ہمارے گھر میں آتی ہے تو اسے اس بات پر تکلیف نہ ہو. میرے پاس ایسے کیسز ہیں جہاں پر نوبت طلاق تک پہنچی. وجہ کیا تھی؟ بچی کہتی ہے کہ میں جس گھر میں آئی ہوں یہ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، پلیٹیں صحیح طرح نہیں دھوتے، کچن ان کا گندا ہوتا ہے، میں تو ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی. اور اسی کا عکس معاملہ بھی ہے کہ بچی آئی وہ صفائی ستھرائی والی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ دوربینیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اور شروع کے دنوں میں تو باقاعدہ نندیں اور ساسیں جو ہے وہ اس کا چلنا بھی نوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیٹھنا بھی نوٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک وبال ہے کہ بھائی تم لوگوں کا کیا واسطہ ہے، اس بچی کی شادی ہوئی ہے اسے ریلیکس رہنے دو. اب وہ بیچاری ایک تو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے
پھر جس گھر میں آئی ہے سارے دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس کی صفائی کیسی ہے، اس کی ستھرائی کیسی ہے. پھر وہ جو ہے وہ ذہن سازی کرتی ہیں اپنے بیٹے کی کہ اس کو شروع میں ہی ٹوک دیں. وہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ وہ پہلی رات ہی بیوی کو نصیحتوں کا ایک ہاں، اور اس میں نصیحت بھی کس لیول کی کہ مجھے بیوی اور مل جائے گی، ماں اور نہیں ملے گی. یہ کیا جاہلانہ بات ہے کہ بھائی تمہیں بیوی اور مل جائے گی تو کیا، اور ماں اور نہیں ملے گی. یہ ایموشنل ایک آرگومنٹ بنا لیا گیا اور پہلے سے بتا دیا جاتا ہے پہلی رات ہی بیوی کو یہ بول دو تاکہ وہ سرنڈر کر دے کہ بھائی یہ ظالم سفاک آدمی سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے، یہ مجھے چھوڑ دے گا تو مجھے ہر طرح کمپرومائز کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر بالفرض واسطہ پڑ گیا، میں نے یہ دیکھا ہے استاد نظیف الطبع اس کا اثر شاگردوں میں آتا ہی نہیں آتا. کلاس کا ماحول بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، شاگرد جو ہیں وہ استاد سے متاثر ہو کر اسی طرح صفائی ستھرائی کو پسند کرنا، محتمم نظیف الطبع ہو، ادارے کا ماحول بدل جاتا ہے. اس کو امپیکٹ آف کمانڈ کہتے ہیں نا، امپیکٹ کہ آف کمانڈ، اوپر کی جس کے پاس بھی جو کمانڈ پہ ہے اس کی جو بھی معاملات ہوں گے پازیٹیو ہیں تو نیچے تک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، وہ اگر نیگیٹو ہیں تو نیچے تک نیگیٹو. اچھا حضور، یہ جو ہے جہاں پر سورہ مائدہ میں یہ وضو کی اور غسل کی، تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، وہاں پر ہی یہ ہے کہ کیا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم حرجا، لیجعل علیکم من حرج، لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں حرج میں مبتلا کر دے. دیکھیے صفائی، نفاست، اس کی جو اہمیت، اس کی پریکٹیکل اپروچ پر ہم نے ڈسکشن کر لی. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار یہ جو نفاست کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کسی پہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ بسا اوقات مریض بن جاتے ہیں، OCD ہو جاتا ہے ان کو. یعنی ایک چیز صاف ہے وہ پھر اس کو جو ہے نا کپڑا لے کے صاف کر رہے ہیں. اچھا پین ٹیڑھا رکھا ہوا ہے تو ان کو پریشان کر رہا ہے، وہ اس کو سیدھا کرنے میں لگ گئے. یہاں یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہو تو فوری تو وہ دماغ کے کیمیکلز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ پہلے اسٹیپ پہ ہی جا کر اس کا علاج کروانا، علاج کرنا سنت ہے. اس کو وہ پازیٹیو صفائی، اسلام میں کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے ایک حد بندی ہے، اس حد بندی کے اندر وہ ہے وہ اچھی ہے. حد بندی سے باہر ہو تو ایک بندے نے ارادہ کیا تھا کہ جی میں پوری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا پورا دن روزے رکھوں گا. حضور ناراض ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح نہیں کروں گا. بالکل ایسے ہی کہ حضور ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں. لباب یہ کہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے نفاست کی طرف ضرور آیا جائے. نفاست وہی کہ مہنگی چیزوں کا نام نہیں، چمکی. حضرت میں نارتھ ناظم آباد کے ایک گھر میں گیا، ریٹائرڈ صاحب تھے، ان کی وائف بھی مطلب کپاتے ہاتھوں والی اس عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے وہ فیملی، لیکن ان کا گھر اتنا نفاست، وہ پرانے والا نہیں جو سیمنٹ والا فرش ہوتا ہے وہ فرش تھا، دونوں طرف انہوں نے بینگلو تھا، اچھا پودے لگائے ہوئے تھے، لیکن پودوں کے گملے، پرانے گملوں پہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو پانی کی وجہ سے کائی آئی ہے نا اس کو برش سے رگڑ کر صاف کیا گیا. کچھ مقامات سے ان کا رنگ دیواروں کا اکھڑا ہوا تھا، لیکن جہاں سے اکھڑا ہوا تھا نا وہاں پہ لگ رہا تھا کہ یہ اسکریپ کیا گیا ہے اور اس کو صاف کیا گیا، اس کی ڈسٹنگ ہوئی ہوئی. تو وہ پرانا گھر تھا لیکن اس کے باوجود وہ ان کی صفائی اور نفاست کی ایک منہ بولتی تصویر تھا. اچھا بحریہ ٹاؤن کے علاقے میں ایسے بینگلوز میں بھی گیا ہوں جہاں پہ بڑے سائز کے ماربل، یعنی جس کو لانے کے لیے شاید وہ پورا ایک ماربل کا اتنا بڑا پیس ہے کہ ایک سوزوکی چاہیے کہ وہ لے کر آئے گی. ایسے ماربل لگا ہوا بینگلو ہے، لیکن اس کی کناریاں بتا رہی ہیں کہ ماسیوں نے جیسے ویسے صفائی کر لی، لیکن وہاں پہ صفائی کا بھرپور اہتمام. یار مٹی کے گھر ہوتے تھے لیکن کیا صاف ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اب تو دیکھیں ٹائلز آ گئی ہیں، اسباب آپ کے پاس اتنے آ گئے ہیں، صفائی کرنا مسئلہ ہی نہیں. اس زمانے کو آپ سوچئے تو مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، مٹی کی مساجد ہوا کرتی تھیں اور اتنی صاف ستھری ہوتی تھیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. لباب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی آخری بات کہنی ہے تو پھر ہم آتے ہیں جواب. انسان کی شخصیت کا جو پہلا تاثر، فرسٹ امپریشن، مطلب بغیر بات کیے، بغیر کچھ پریزنٹ کیے، وہ کیا ہے؟ اس کا صاف ستھرا ہونا. اور یہ جو بھی آیت کریمہ آپ نے پڑھی نا من حرج، اس کے بعد ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حرج میں مبتلا نہیں فرمانا چاہتا، لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم طہارت و نظافت کو اختیار کرو.
تو بات یہ کہ جب ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے، وہ محبت فرماتا ہے پاکیزہ لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہے ترغیب کے حوالے سے، اور انسان کی اپنی زندگی پر بہترین اس کے اثرات پڑتے ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں حضرت. ایک صاف ستھرا شخص جب کہیں جا کر اپنی بات رکھتا ہے نا، تو سامنے والے پر بھی اس کا ایک اچھا امپریشن ہوتا ہے، اور گندا آدمی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے ہماری فیملی ہے، ہماری فیملی سے ہمارا محلہ، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ ہے. لہٰذا اگر ہم نظافت کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اس کے فوائد کو سمجھ لیں، تو پھر ہم سے معاشرہ، یہ پورا یہ جو سفر ہے نا، یہ انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے. عربوں میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ جب صبح نکلتے ہیں آفس کے لیے، کام کے لیے، تو پرفیوم لگانا ہوتا ہے. وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اس کا پورا ایک مخصوص طریقہ کار ہے پرفیوم لگانے کا. ٹھیک ہے، ہم تو بس یہ کیا، وہ ہاتھوں پہ عطر لگائیں گے بہترین والا، پھر ہاتھوں کو مسلیں گے، پھر یہاں پہ لگائیں گے، پھر یہاں پہ. ایون بخور وہ اپنے لباس پر اس کا دھواں لگاتے ہیں، کیا بات ہے. اور وہ پھر شام تک اس کی جو خوشبو ہے وہ کپڑے کے اندر باقی رہتی. کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ. اگر آپ کے پاس اپنے لیے 4-5 منٹ نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے شیشے کے سامنے کھڑے ہو سکیں، تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ رہے ہیں ویسے آپ رہیے. اپنے آپ کو ٹائم دینا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، نظیف رکھنا، یہ ہماری ترجیح میں ہونا چاہیے، اور یہ آج کے دور کے لیے بہت ضروری. ابھی ہم کل خود اعتمادی پر بات کر رہے تھے نا، کل ہی بات کر رہے تھے. نظیف ہونا اور ویل ڈریسڈ ہونا، یہ صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہونا بھی خود اعتمادی کا ایک سبب بنتا ایسا ہے. ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی. ایک الائچی کتنے کی آتی ہے؟ ایک الائچی کتنے کی آتی ہے بھائی؟ اٹھا کے منہ میں رکھ لو یار، ویری سمپل ہے. آپ ان چیزوں کا خود خیال رکھیں کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں آپ کسی کے لیے زحمت کا سبب نہ ہوں. اور گھر کا جو ماحول ہے، اس میں ہماری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ بعض اوقات شوہر دن بھر کام کر کے گھر پہ آئے اور اسے گھر سلیقے سے نہ ملے، کمرہ جو ہے وہ الجھا ہوا اور عجیب و غریب انداز میں ملے، تو اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو وہ اپنے معاملات کو درست رکھے، خواتین اپنے معاملات کو درست رکھیں. آپ نے بیڈ شیٹ 2 دن بعد چینج کرنے میں آپ کو کون سی موت آ جانی ہے کہ آپ ڈر رہی ہوں؟ آپ کے پاس اگر 2-3 بیڈ شیٹ آپ نے دیکھیں کہ وہ تبدیل ہونا ہی گھر کے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس لیے کر لیں کہ آپ کے بچے سیکھیں گے، اس لیے کر لیں. اچھا، ڈسٹ بن نہیں رکھتے بعض لوگ. اب اس پہ ہم لوگ کیا بات کریں کہ بھائی ڈسٹ بن کتنے پیسوں کی آتی ہے؟ ہر کمرے کے لیے آپ ایک ڈسٹ بن خرید لیجئے، صحیح بات. کچرا اس میں ڈالنے کی عادت ڈالیے، بچوں کے اندر بھی وہ عادت آ جائے گی. ڈرائنگ روم میں رکھ دیں گے مہمانوں کو دکھانے کے لیے، بقیہ پورے گھر کے اندر ڈسٹ بن نہیں ہوگی. تو یہ بہرحال تربیت کا حصہ ہے. ہم نے اوور آل اس پر بات کی ہے کہ اسلام دین طہارت ہے، دین نظافت ہے. دنیا صفائی کی بات کرتی ہے، اسلام صفائی سے آگے، طہارت سے آگے نظافت کی بات کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی لوگ کہتے ہیں دل کپڑے پاک ہوں، لباس پاک ہو. اسلام تو دل کے پاک ہونے کی بات کرتا ہے. وہ دنیا جو عام حالات میں صفائی کی بات کر رہی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر اور بہت ساری نجاستیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو صفائی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے وہ دکھانے کے لیے. اسلام تو وہ پیارا دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ آپ کا لباس بھی پاک ہو، آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کی سوچ بھی پاک ہو، آپ کی نظر بھی پاک ہو، آپ کا دل بھی پاک ہو، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم بھی پاک ہو. یہ ہے سکون والی زندگی. تو یہ ہمارا دین ہے. ان تعلیمات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے ساتھ موجود رہے یا جو بعد میں سنیں گے، انشاءاللہ الجلیل اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے اس گفتگو کو نافع بنائے. چلیں جی، آ جاتے ہیں جوابات کی جانب. پچھلے جو سوالات میں ایک سوال جو تھا وہ بتائیے. آپ ریپیٹ کریں تو میں اس کا جواب دوں. ایک مجھے تو سوال نہیں جو یاد ہے. میرے لیے تھا، اچھا آپ کے لیے وہ بتائیں. بتائیے. کیا تھا؟ وہ آپ بتائیں، سوال مجھے یاد نہیں ہے. اتفاق اپنے بھی ذہن میں ابھی نہیں ہے. چلیں، یاد آتا ہے تو پھر بتاتے ہیں. آپ بھی تو فوراً جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دھماکہ کرتے، پہلے بتا دیتے، وہ نکال کے رکھ لیتے. میں نے اسکرین شاٹس لیے تھے، بعد میں دیکھ لیتے ہیں. چلیں، اگر یاد آئے تو بتا دیجیے گا. سومان شیخ صاحب ہیں، اگر ہمیں نماز میں علم نہ ہو
اگر ہمیں نماز میں علم نہ ہو پائے کہ امام نے سجدہ تلاوت کیا ہے اور پھر معلوم ہوا کنفرم، تو کیا ہم سلام پھیر کے سجدہ کریں گے؟ نہیں، اس کا جواب ذہن میں نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر دوران نماز انہوں نے آیت سجدہ سنی ہے لیکن امام صاحب کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، امام صاحب نے اپنا سجدہ کر لیا تھا، تو یہ کھڑے رہے نماز مطلب کے جیسے اندر۔ نہیں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک فار ہے۔ ایگزامپل مسجد کے اندر کوئی شخص داخل ہوا، اس نے آیت سجدہ سنی ہے، امام نے جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیا، انہوں نے نہیں کیا، تو بالکل سلام کے بعد پھر یہ اپنا سجدہ کر لیں، جو واجب اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وسیم طارق صاحب، اگر کسی انسان کا اپنا ذاتی گھر ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دے سکتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی اضافی مال نہیں ہے تو دے سکتے ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر شرعی ہونا ضروری ہے، اور ذاتی گھر جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہے، اور اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ اغلاط العوام میں سے ہیں، بہت سارے لوگ اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس کا تو گھر اپنا ہے، تو وہ جو گاڑی گھر اپنی اپنا ہے، ہے، گاڑی اپنی ہے، وہ حاجت اصلیہ کے یا اندر دکان ہے۔ آ جائے گا۔ چلے، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ رخسار جٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صف کے درمیان میں ستون ہے جس کی وجہ سے قطع صف ہو رہی ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ ستون کی وجہ سے پوری صف ختم کرنی پڑتی ہے، بتائیے۔ اگر مسجد میں کشادگی ہے، لوگوں کے لیے تکلیف نہیں ہے نا، تو اس والی صف کو چھوڑ دیں، پیچھے صف بنا دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قطع الصفوف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عام حالات میں۔ اگر رش ہے، جمعہ ہے، جیسے ابھی رمضان میں ہوتا ہے، تو پھر تو کھڑے اگر بیچ میں صف بنا بھی لی تو شرعی طور پہ کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے غالباً نا کہ عام نمازوں میں تو، بلکہ جمعے میں بھی اپنے یہاں پلرز کے درمیان صف بنتی ہے، اوپر بنتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جگہ پلرز میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے درمیان میں، وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اتنا ڈسٹینس ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بنیادی بات یہی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہے اور صف بنا لی تو ٹھیک ہے، نمازیں ادا ہو جائیں گی، جماعت بھی ادا نہیں۔ چلیں، شیخ حسنین احمد صاحب، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مٹی پر سجدہ کرنا کیا افضل ہے؟ اور کچھ لوگ گول مٹی کا آبجیکٹ رکھتے ہیں سجدے کی جگہ پہ، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ میں بتاؤں، دیکھیں، مٹی پر سجدہ کرنا اور ٹائل پر سجدہ کرنا دونوں ہی برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا جو ہے اس کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو مسجد یعنی سجدے کی جگہ بنایا گیا۔ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ وہ آبجیکٹ رکھتے ہیں، یہ اہل تشیع کے یہاں ہے، اہل سنت کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ خاص ان کے پاس ایک جو ہے نا وہ ٹکڑا ہوتا ہے، وہ کربلا سے یا کسی خاص مقام سے منسوب، اور وہ سامنے رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے یہاں رائج ہے، مروج ہے۔ اہل سنت میں ہمارے یہاں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ وسیم طارق صاحب ہیں، کیا ایسا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ مور اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے؟ یہ ہمارے رائج ہے، بتائے کوئی بتائے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی مراقبہ کرنا پڑے گا مور کے ساتھ کہ بھئی تم کیوں روتے ہو اپنے پاؤں دیکھ کر۔ یہ اغلاط العوام میں سے ہے، اور اس سے قصے بھی منسوب ہیں۔ ہاں، وہ نزہت المجالس وغیرہ کے قصے ہیں، تو اور وہ غلط۔ موضوع من گھڑت قصے ہیں، ون لائنر تینوں کا متفقہ یہ ہے کہ مور اپنے پاؤں دیکھ کے نہیں روتا، اور پتہ نہیں کس نے یہ بتایا کہ مور جو ہے وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارشد رضا عطاری صاحب، مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی عثمان صاحب بہت کمال کے موضوع منتخب فرماتے ہیں۔ ہم بھی یہ بات کر رہے تھے نا، کل کا موضوع بھی انہوں نے دیا تھا، پرسوں کا بھی انہوں نے دیا تھا نا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حمزہ رضا، السلام علیکم حضرت، میں اپنے کمرے میں مورٹین کوئل گلوب جلا کے رکھ دیتا ہوں، اس سے خوشبو بھی آتی ہے، مچھر بھی مر جاتے ہیں، اگر کوئی اگربتی نہ جلائے تو ایسے بھی گھر مہکایا جا سکتا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، یعنی آپ دونوں کام، قتل عام بھی اور خوشبو بھی، دونوں سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ قتل عام جائز بھی ہے کہ ضرر والی چیز ہے تو آپ اسے مار سکتے ہیں، بالکل درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو۔
احسن میمن صاحب ہیں. مفتی صاحب چلے ارشد احسن میمن صاحب آپ نے سوال لکھ دیا ہے. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر ان کے جوابات خود شامل نہیں کرتا کچھ وجوہات کی بنا پر. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ہمارے لوگ متحمل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی کچھ ایسی جہات ہوتی ہیں کہ ان جہات کو یعنی اس موضوع کا جو احاطہ ہے وہ کم وقت میں ہم نہیں کر سکتے. آپ پرسنل میں بھیج دیجیے گا, میں وہاں پہ آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ارشد رضا تاری صاحب, مفتی صاحب اس پروگرام کی ایک عادت سی پڑ گئی ہے, پورا دن بہت انتظار رہتا ہے. واہ, یہ اچھی عادت ہے نا بھائی؟ کچھ اور بھی ایسے دوست ہیں جو انتظار کرتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 20 دن گزر گئے نا تقریباً. یہ تو علم کی لگن ہے کہ آپ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. چلے ماشاء اللہ. اس کے بعد ہیں جناب شیخ حسنین احمد صاحب. مفتی صاحب, میں نے کبھی پڑھا تھا کہ پہلے کے لوگ نیکی کی نیت سے بازار میں جاتے تھے اور دکانداروں کو کہتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کا قرضہ ہے تو اس کو قرضہ وہ ادا کر دیتے تھے. مفتی صاحب, کیا آج کے ٹائم پر ایسا کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ ماشاء اللہ, بالکل ایسا کر سکتے ہیں, اور کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر تفتیش یا اس کے لیے تحری کم از کم کرنا ضروری ہوگی. خصوصاً جو کچی آبادی وغیرہ کے علاقے ہوتے ہیں, وہاں کے میڈیکل اسٹور اور پرچون کی دکان, ان دو جگہوں پہ جائیں, وہ ان کے پاس کاپیاں ہوتی ہیں, کھاتے لیں وغیرہ, معلوم کریں, اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کون کس طرح کا سودا جو ہے یا کس طرح کی دوائیاں ادھار میں لے رہا ہے. وہ لے کر اس کی پیمنٹ کریں دکاندار کو, اس کا کھاتا وہیں پہ کراس لگوائیں, اس کی تصویر لیں, اور جس کو پیمنٹ کیے نا اس کو واٹس اپ کر دیں کم از کم, کیا بات, تاکہ بعد میں اس پر بھی برڈن نہ رہے اور بیچ میں کوئی ایرر کی بھی شکل پیدا نہ ہو. ماشاء اللہ. اور یہ بات مفتی معاذ صاحب نے اس دن ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے, اگر یہ ابھی نہ کہتے تو میں نے یہ کہنی تھی کہ یار اس دن آپ وہ بات کر رہے تھے کہ بہترین طریقہ کار ہے. آج کل کے دور میں زکوٰۃ مستحق سفید پوش تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے. زکوٰۃ کے نام پر وہ استحصال ہو رہا ہے, اور زکوٰۃ کے نام پر اس وقت ہمارے ملک میں وہ 2 نمبری ہو رہی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. پیشہ ور بیکاریوں کو آپ دیکھ لیجئے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو اس لیے یہ جو طریقہ انہوں نے بتایا نا کہ ایک دکاندار کے پاس آپ گئے, اس کے پاس کھاتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج بھی ایسی فیملیز ہیں کہ جہاں پر 1 پاؤ جو ہے وہ گھی جا رہا ہے, 1 پاؤ دال جا رہی ہے. اب جو بندہ روز کی بنیاد پر 1 پاؤ دال لے کر جا رہا ہے تو آپ سوچیے کہ اس کے حالات کیسے ہوں گے. اللہ, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ادھار ہے. تو آپ یعنی یہ مستحق ہے کہ اگر آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ وہ سفید پوش باپ جس کی فیملی میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور افطار کا جب دسترخوان سجتا ہے تو کھجور نہیں ہوتی, اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. سحری میں اٹھتے ہیں, سحری کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا. یہ ایسے لوگوں تک پہنچیں اور ان کا حق انہیں دیں, اور یہ پیور انہی کا حق ہے. بہت سارے لوگ اس پر غاصب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور جو مطلب ایسے لوگ, انما الصدقات للفقراء, فقراء محروم ہیں اور ہمارے ہاں غیر ضروری ہیلے کر کے اسی لگتے ہیں. سر آپ دیکھیں کہ امیر کا کام زکوٰۃ دینا یا لینا ہے؟ دینا. آج کے امیر کیا کر رہے ہیں؟ لے بڑے بڑے امیر زکوٰۃ کال کر کے زکوٰۃ دے دیں. بھائی تمہارا کام ہے زکوٰۃ دینا, تم زکوٰۃ لینے والے کب سے بن گئے؟ سارے بڑے بڑے جتنے اس وقت ویلفیئرز بنے ہوئے ہیں نا, بڑے بڑے عمرا بیٹھے ہوئے, اور وہ امیر یعنی ملٹی ملینرز ہیں, اور کال کر کے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں. کل آپ کیا جواب دیں گے؟ کمپین چلا رہے ہیں.
میں تو ایک اصول سمپل بتاتا ہوں کہ بھائی جو زکوٰۃ کے لیے آپ کے پیچھے پڑ جائے نا اس کو زکوٰۃ دو ہی نہیں. یار ہم لوگ اپنے قرضے کے لیے کسی کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتے جس طرح یہ لوگ زکوٰۃ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے آپ کا. بالکل آپ زکوٰۃ کے لیے اپنے آپ کو ذلت کے مقام پہ پیش کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی آپ کی 2 نمبری ہے اس کے اندر. ویری سمپل ہے, جو نظام زکوٰۃ کا اسلام نے دیا تھا اس پہ قائم رکھو. آج کل لڑائیاں ہو رہی ہیں زکوٰۃ کے اوپر, یعنی مثل کلاب ہڈی کے پیچھے جس طرح بھاگا جاتا ہے نا, اس طرح یہ ان اموال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور وہ لوگ بیچارے گھروں کے اندر جن کی آپ نے مثال دی ہے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اچھا جن کو دینا ہے آپ نے ان کو ذلیل کی طرح کیا جاتا ہے. لائنوں میں لگا, یعنی اسلام کے ساتھ بھائی آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے جا کے کریں, یہ کیا آپ نے تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے. اس طرح بالکل بھی نظام نہیں چل سکتا, اور ان لوگوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. آپ خاموشی کے ساتھ جو مستحق ہے, اور آپ جب ایک ادارے کو اربوں روپے دے دیں گے پھر آپ بولیں کرپشن نہیں ہو یا ہیلا نہ ہو, یہ پاسبل ہے؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, بزنس بن چکا ہے. جو بندہ کسی کام میں نہیں چلتا نا, وہ کس کام میں چلتا ہے پتہ؟ 2 کام ہے, ویلفیئر اور عملیات. یا وہ عامل بن کے بیٹھ جائے گا یا وہ ویلفیئر بنا لے گا. کل آپ کے بچے کیا بولیں گے, ہمارا ابا کیا کیا کرتا تھا, ہمارے ابے کی بڑی اچیومنٹ ہے. کیا ہے تمہارے ابا کی اچیومنٹ؟ وہ زکوٰۃ جمع کیا کرتا تھا, صدقات جمع کیا کرتا تھا. ابے بھائی کوئی پڑھ لو, کوئی اچھا کام کر لو. اچھے لوگ بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ایسے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کا عطا کردہ نظام زکوٰۃ. یار مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے کئی سالوں سے اب تو زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں میڈیا پر جمع ہو رہی ہیں, ہر سال ہی زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے, جاری کا ہے. ان کے غریب کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ حضرت بورڈز اگر آپ جو دیکھیں نا, وہ جو لگائے جاتے زکاتوں ہیں والے بورڈز تو وہ 4-4 5-5 لاکھ روپے کے بورڈ ہیں جو الفابیٹ والے لگائے جاتے ہیں جناب. فلاں پینافلیکسز اور دیگر. پینافلیکس تو ابھی بھی سستا, اس سے معاملہ اوپر چلا گیا. 3D بورڈ لگ رہے ہیں. بتائیے وہ کس رقم سے لگ رہے ہیں؟ اور اچھا اس پہ جو ہے نا دیکھو, ان علماء کو بھی میں کہوں گا کہ جو ان کے درباری ہیں, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ علماء کو عمرا سے ڈرے بغیر 2 ٹوک بات کرنی چاہیے. بالکل ایسے لوگوں کے پاس علماء کی بھی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, ان کی نوکریاں ہوتی ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کو بولیں گے یہ ہمیں نوکری سے نکال دیں گے. جہاں پر اگر زکوٰۃ کا غلط استعمال کوئی عالم کر رہا ہے اسے گریبان سے پکڑ لے. اور دوسری عالم, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی امیر کر رہا ہے تو اسے بھی پکڑا جائے گا. ریاست کی ذمہ داری تھی, ریاست کی اپنی جو زکوٰۃ کمیٹی ہیں اس میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. بالکل سب سے بہترین طریقہ کار یہ کہ انسان خود ایفرٹ اپنے کرے, ہاتھ سے اور جو زکوٰۃ طریقہ کار بتایا گیا وہ دی بیسٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس کو پیش نظر رکھیں. یہ میں نے یہ باتیں ابھی ضمناً میں نے کہہ دیں, آپ یقین کریں ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں نا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. عزت نفس پر کمپرومائز کر کے میں تو 2 ٹوک یہ بات آپ لوگ جانتے ہو کہ اگر آپ کو چندہ جمع کر کے مدرسہ بنانا اور چلانا ہے تو میں تو یہ نہیں کر سکتا. کئی بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے آپ سے چندہ مانگیں پھر اس سے آپ بڑا ادارہ کیوں بنانا ہے بھئی آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ اپنی بقا کے لیے ادارہ بنا رہے ہو, دین کی بقا کے لیے. ٹھیک ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہو, اور اس کے اندر آپ یقین کریں ایسے سیٹ ہیں جو اہل علم اور مولویوں کو حقیر جانتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہ جا کے ان کے دربار, حاجی صاحب بس کرم کر دیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ دے دیں. آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ کسی امیر کے در پہ جا رہے ہو بھائی؟ اور اگر اس ایسا امیر ہے کہ جس کے دماغ میں فطور ہے کہ یہ پیسے کی وجہ سے میرے پاس آئے, میں تو خطاب کا ٹائم نہیں دیتا ایسے لوگوں کو, نہیں جاتا میں کہ بھئی اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ فطور ہے کہ آپ کے مال کی وجہ سے ہم آئیں گے, قطعاً نہیں آئیں گے. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ کار رہا ہے, اور آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے ادارے چلانے کے لیے اپنا فرنٹ مین ایک سیٹھ کو بناتے ہیں. بالکل ایسے آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی کہ جی یہ فرنٹ مین ہمارا بنے گا تو سارے سیٹھوں سے, یعنی ایک سیٹھ دوسرے سیٹھوں سے زکاتیں جمع کر رہا ہے. اللہ کے بندو, کل قیامت کے دن میں نے اپنی زکات کا جواب دینا ہے نا, میں 1000 کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب میں 1000 لوگوں کی زکات بھی اپنے پاس لے لوں تو کل قیامت کے دن مجھے 1001 زکاتوں کا حساب دینا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری, اور وہ ذمہ داری آپ بھاگ بھاگ کے لے رہے ہو, پیچھے پڑ کے لے رہے ہو. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے نا.
یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ بھی مخلص ہیں. جو ان چیزوں میں پڑ گئے نا کسی بھی وجہ سے، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلیں، اور جو نظام جس انداز میں اسلام نے دیا ہے اس انداز کے مطابق اسے قائم رکھا جائے. خیر، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ ابھی بھی میں نے بہت اپنے جذبات کو قابو کر کے بولا ہے، آپ یقین کیجیے. یہ موضوع ایسا ہے کہ پھر وہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کتنی چیزیں باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور میں اسے فلٹر کر کے جو ہے نا وہ بول رہا ہوں. اگر اسے ہم اسٹریٹ فارورڈ بولیں، پھر کئی ایسے لوگ ہیں وہ دشمنی پہ آ جاتے ہیں. اچھا، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چونکہ چندہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہمیں خطاب کے لفافے نہیں چاہیے، تو ہم تو 2 اور 2 4 والے انداز میں بولتے ہیں. اور علماء جو ہیں وہ دلوں کے طبیب ہے بھائی، آپ کو سننا پڑے گا. پھر آپ ایسا مولوی رکھ لیں جو آپ کو نہ سنائے. ہم تو جو غلط نظر آئے گا وہ ہمارا سگا بھائی ہوگا، ہم اسے کہیں گے بھائی قال اللہ یہ ہے، قال الرسول یہ، تم غلط کر رہے ہو، صحیح کرو. اور آج ضرورت اسی بات کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ مینوپولیٹ کر کے چیزوں کو بیان کیا جائے اور اسے جو ہے وہ لے کر چلا جائے. آج ضرورت اسی کی ہے، اور ہم علماء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں. اگر کوئی آپ کی، تبھی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو بدل دیں. اچھا جی، اس کے بعد ہیں فوزیہ صدیقی صاحبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جس طرح روزے میں قلی کرتے ہیں، اسی طرح ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں روزے میں یا نہیں؟ جو بتانا نہیں کر سکتے. ہاں، یہ کہ کوئی ایکسٹریم لیول کی احتیاط کرے اور حلق سے کوئی ذرہ بھی نیچے نہ اترے، قطرہ نہ اترے، تو بھی یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک ذائقہ ہوتا ہے اور ذائقہ چکھنا روزے میں نارملی مکروہ ہوتا ہے. ویری گڈ. عبد المجید صاحب ماشاء اللہ. مصطفیٰ رضا صاحب، مفتی صاحب یہ روزانہ ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ڈیلی آ رہا ہوتا ہے مصطفیٰ رضا صاحب کا. مفتی صاحب، آپ تینوں مفتیان کرام کی گفتگو کمال. مفتی صاحب، میرے بہنوئی ہیں، وہ بیمار ہیں، پہلے آپریشن ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے دوبارہ آپریشن کا کہا ہے، آپ دعا فرما دیں تینوں مفتیان کرام ان کے لیے. اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، تو آپ 21 بار سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، اپنے والد محترم کو پلا دیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی شفا مل جائے گی. قرآن کریم جس طرح کتاب انقلاب ہے، صحیفہ انقلاب ہے، اسی طرح کتاب شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد صحت یابی نصیب ہوگی. فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں. سر، اگر زکوٰۃ کسی کا قرض اتارنے کے لیے اسے یوز کرنا جائز ہے، تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ کانسیپٹ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ ان پیسوں کو اس شخص کو اس کا آنر بنانا ہوتا ہے. یہ کنفیوژن دور کر دیجیے. غالباً ان کے سوال کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے عبداللہ کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ میں نے ریکور کرنا ہے، واپس لینا ہے. عبداللہ دے نہیں رہا، چلے مان لیے کہ وہ شرعی فقیر بھی ہے، تو میں اس کا قرض معاف کر دوں اور یہ سمجھ لوں کہ میں نے اتنے پیسے زکوٰۃ میں دینے تھے تو میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو اگر یہ سوال ہے ان کا، تو اس طرح سے زکوٰۃ واقعی میں ادا نہیں ہوگی. اور ریزن وہی ہے جو انہوں نے سوال میں بیان کیا کہ ہمیں مالک بنانا تھا. ہاں، اب اس کا حل اگر نکالنا ہو تو ایک حل یہ بن سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی، کیونکہ وہ شرعی فقیر ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے اتنی اماؤنٹ ہم دے دیں ان کو. جب ہم نے ان کو دے دی، ہماری زکوٰۃ عطا ہو گئی. یہ ایک معاملہ ایک کلیئر ہو گیا. اب ہم ان سے کہیں بھائی میرا جو قرضے کا پیسہ تھا وہ مجھے واپس کرو. اچھا، جو قرض خواہ ہے اس کو اتنا بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ مقروض کے ہاتھ میں پیسہ ہونا تو اپنا پیسہ چھین بھی سکتا ہے، یعنی قرض کی ریکوری کے لیے. تو وہ اب وہ واپس لے لیں تو یہ قرض ان کا ریکور بھی ہو گیا، ان کی زکوٰۃ بھی عطا ہو گئی. اور غالباً اگر سوال یوں ہو کہ کسی شخص پر قرضہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس شخص کا قرضہ جو ہے نا، وہ جو مطلب قرض خواہ ہے اس کو براہ راست دے دیا جائے، اس پر کیا حکم ہوگا؟ ہاں، تو اگر اس کی اجازت لے لی نا کہ ہم آپ کے بہاف پہ دے رہے ہیں، تو وکیل کا قبضہ اصیل کا قبضہ ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے. یعنی لب لباب ہوا کہ قبضہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پہ دے. اچھا، اسی طرح کسی سے پیسے لینے، ٹھیک ہے، اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور ہم اسے بولیں ہم نے معاف کر دیا، یہ صورت آپ نے بتائی ہے نا میرے خیال میں، تو اس کے ہاتھ پہ دیکھ کر واپس لے لیں، وہ جو فقہا نے لکھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ارشد رضا اطاری صاحب. مفتی صاحب، برائے کرم کل والے سوالات شامل کر لیجئے.
کل کون سے آپ نے سوالات اسکرین شاٹ لی تھی؟ ہاں میں دیکھتا ہوں ابھی. اقرا احمد صاحبہ ہیں. سلام مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میرا ایک کویشچن ہے، اگر میرے بیٹا کا کمفرٹر پہ منکی بنا ہے تو کیا میں یہ اس سے نہیں دوں کہ پکچر کا گناہ ہوتا ہے؟ اس پہ کور چڑھانے، ٹھیک ہے، کمفرٹر پہ کور چڑھانے کافی ہوگا. چلے یعنی اس پر آپ کوئی بھی اسے کسی طرح چھپا دیجئے تو آپ کے لیے جائز ہوگا. کوئی بات کرنی ہے کریں، میں سوالات دیکھتا ہوں پچھلے. اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ منکی دیکھ لیں کہ ریئل منکی والی تصویر ہے تو وہ تصویر کا حکم ہے، اور جو کارٹونک منکیز ہوتے ہیں وہ چونکہ ریئل منکی ہی نہیں ہے، وہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے، اگرچہ جاندار کی طرف ذہن جاتا ہے اس تصویر سے، پر وہ جاندار کی چونکہ تصویر نہیں ہے تو اس کے لیے حکم سخت نہیں ہوگا. اگرچہ یہ ہے کہ یہ بھی ہماری تہذیب کے مطابق نہیں ہے، تو اس میں ایسی چیزیں لے لی جائیں کہ جس کے اندر جیسے کارز وغیرہ ہوتی ہیں بچوں کے لیے، کہ کلر کا بچوں کی سائیکی کے اوپر ایک اثر تو پڑتا ہے، تو ان کا انوائرمنٹ کلرفل ہونا چاہیے، لیکن بس جاندار کی تصویر سے ایوائڈ کر لیا جائے. چلیں، کل کا سوال میں نے اسکرین شاٹ جو لیا تھا، اسلام زندہ باد آئی ڈی ہے. مفتی صاحب میں ایک مدرسے میں پڑھتا ہوں حضرت، میرا جس کاسٹ سے تعلق ہے وہ معاشرے میں سب سے کم تر سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے مجھ میں خود اعتمادی نہیں ہے. میں کسی دوستوں میں یا اور لوگوں سے نہیں آنکھیں ملا کر نہیں مل پاتا کیونکہ وہ قوم کا پوچھتے ہیں پھر باتیں سناتے ہیں. کیا کروں، میں بہت پریشان رہتا ہوں. جو کل کے پروگرام کے اندر ہم نے خود اعتمادی کو بڑھانے کے حوالے سے مفتیان کرام نے جو ڈسکس کی ہے اور جو اسباب بیان کی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی خود اعتمادی کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، انہیں اختیار کیجئے. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ خود کسی کو اپنی کاسٹ نہیں بتائیں گے تو اس وقت تک مطلب یہ نہیں معلوم ہوگی. اور اس سلسلے کے اندر اگر زیادہ مطلب یہ فیل ہو تو عام طور پر بہت سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ یار ہمیں کنفرم نہیں ہے، اور اس میں وہ مطلب توریہ کر لیتے ہیں کیونکہ ضرر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بس اس طریقے سے آپ اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ ظاہر نہ کریں. بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کاسٹ کو ظاہر نہیں کرتے اور اپنا گزارا کرتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے، آپ کا کردار، آپ کے معاملات اور آپ کی وسعت ذہنی اور آپ کا دائرہ تفکر جو ہے وہ آپ کو اتنا کانفیڈنس فراہم کرے کہ آپ دوسروں کے سامنے خود اعتماد نظر آئیں. یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ اب بھی ہمارے معاشرے میں یہ جو خاندانی فرق ہے، ذات کا فرق ہے، یہ پایا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں میں بنایا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ صرف یہ پتہ چل جائے کہ کس کا تعلق کس نسب اور کس قبیلے سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ مکرم یعنی تکریم والا وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جو معیار ہے وہ نسب نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو معیار ہے وہ تقوی ہے. تو یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ آج بھی اس طرح کی چیزیں کئی جگہوں پر شادیوں سے منع کر دیتے ہیں کاسٹ کی وجہ سے، اور یہ ہم سے نیچے والی کاسٹ ہے، ہم اس سے اعلیٰ والے کاسٹ کے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ کے لیے میری یہ بات ہے کہ دیکھیں، آپ کو اللہ نے انسان بنایا، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی عزت کو خراب کرے. ٹھیک ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ٹھیک ہے، تو اب اگر معاشرے میں یہ چیز ہے کہ ادارے کے اندر بچے طلباء کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں. یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی عزت سے کسی کو نہیں کھیلنے دینا. اس معاملے میں آپ بالکل کلیئر ہونے چاہیے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس منصب ہوتا ہے نا، عہدہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پہ سامنے والا سن لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی میرے اوپر قال اللہ قال الرسول، اللہ رسول کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کا پریشر ہو یا جو اپنی طاقت یا منصب کی وجہ سے کہیں پر دبا سکے کہ یہ چیز یوں نہیں یوں کر لو، اللہ نے عزت دی ہے. اگر کوئی آپ سے اوپر بھی ہے منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی تذلیل کرے. آپ کے سر پر عزت کا تاج اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عزت پر جو کمپرومائز کرتا ہے پھر اسے اللہ ذلیل کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا.
ایسے جو لوگ بار بار ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی عزت پر کمپرومائز کسی صورت نہیں کرنا، آپ اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں اور کھڑے رہیں۔ بالکل، حضرت نے بالکل صحیح بات کی نا، کرنا انہوں نے یہی ہے، لیکن ہمت آپ میں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ آئے گی نا، کیونکہ اگر وہ کاسٹ ہی ایسی ہے تو اوور آل پوری سوسائٹی ان کو کرتے ہوں گے، تو آپ کے والدین میں بھی یہی ایک جھجک ہوگی، سراؤنڈنگ کے لوگوں میں بھی جھجک ہوگی، لیکن آپ کو بہادر بننا ہوگا۔ آپ بہادر بنیں گے جیسا قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اولادوں کے لیے بھی یہ بہتر ثابت ہوگا۔ چلیں آخری سوال شامل کرتے ہیں، شامیر زیدی صاحب کا ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی روزے کی حالت میں غصہ کر لے یا کسی سے جھگڑا کر لے تو کیا اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یا کسی سے گالی سن لی اور بعد میں احساس ہوا کہ اس کی دل آزاری ہو گئی یا نہیں، لیکن خود گالی دینے سے گریز کیا، تو اس صورت میں یعنی گالی وغیرہ بکنے یا سن لینے کی صورت میں روزے کے ثواب میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کون بتائے گا؟ روزے کے ثواب میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ جو گناہ ہیں، اگر گناہ کیا تو اس گناہ کا وبال نامہ اعمال میں آئے گا، تو اس سے بچیں۔ روزہ ایک الگ چیز ہے، یہ چیزیں ایک الگ چیز ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ روزہ خدا کے مطیع و فرما بردار بننے کے لیے آپ رکھ رہے ہیں، تو باقی برائیوں سے بچنے کے سلسلے میں بھی مطیع و فرما بردار رہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی برائی کے اوپر سن لیا، خاموشی اختیار کر لی، تو گویا کہ لاشعوری طور پہ آپ نے اس کو برائی کرنے کا ایک موقع فراہم کیا، تو اس موقع پہ یہ ہے کہ خالی گالی سنیں نہیں، آپ اسٹریٹ ان کو بولیں کہ آپ کا گالی دینا غلط ہے، صرف سن کر خاموش نہ ہو، امید بات کی کافی ہوگی۔ چلیں جی، بہت بہترین۔ اور وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ چلیں جلدی سے کچھ سوالات شامل کر لیتے ہیں۔ جس گھر میں پکچر ہو، وہ جو سوال کا جواب آپ نے دیا تھا، اس میں بھی یہ کپڑا ڈال دیجئے تو نماز ہو جائے گی نا، غالباً ان کا یہ ہے۔ احسن میمن صاحب، مفتی صاحب پھر سے مسئلہ ارشاد فرما دیں، لاسٹ جو زکوٰۃ کا تھا، کون سا؟ وہ دوبارہ کاپی کر کے کمنٹ کرتے ہیں، آتا ہے نظر میں تو دیکھ لیتے ہیں، اس کو ریپیٹ کر کے سن لیں، مطلب جو بیان کیا گیا ہے۔ چلیں ایسا نہ کیجئے، اگر ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر 2 گھنٹوں پہ ہم لوگ چلے جائیں گے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں ہماری لاڈلی قوم ماشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ وہ نہیں سن پائے، موجود ہے پیچھے کا، ہاں، تو ہمیں کہا جا رہا ہے آپ دوبارہ ذرا بیان کر دیجئے، آپ ذرا اسے سن لیجئے گا، اور ابھی سردہ ذہن میں بھی نہیں آ رہا احسن میمن صاحب، ورنہ آپ الگ میں پوچھ لیجئے گا۔ بنت بشیر، کیا بہنوں کا پاکستانی ڈرامہ دیکھنا جائز ہے؟ بتائیں ذرا۔ جائز ہے، وہ تو مجموعہ گناہ ہے اور شعور کی بربادی کا سبب ہے، اسلام سے دوریوں کے اسباب اس میں پائے جاتے ہیں، اور اپنی اور اپنے فیملی کی جو اخلاقی آپ سمجھ لیں نہج ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے، کل بچے اس سے بڑھ کر دیکھیں گے، بہت ساری خرابیوں کا یہ مجموعہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا آپ نے ہوگا۔ کبھی سوچا تھا کہ کوئی مفتی یا عالم ڈرامہ دیکھنے کے جواز کا فتویٰ میڈیا پہ بیٹھ کے دے گا؟ آپ کو پاسبل لگتا ہے؟ میں دیکھ چکا ہوں، کسی نے جواز کا فتویٰ بھی دیا۔ اچھا، یس، نام بعد میں بتاؤں گا، اس لیے یہ سوالات آتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں منصب کہ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہ اگر ڈرامے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرامہ اور ایسی چیز نہیں ہے، وہ جزی تھی نا، من لم یعرف عرف احوال زمان، زمانے جانتے سب ہیں، کچھ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مفادات، ٹھیک ہے نا، اور کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ عوام کو، یہ ہماری عوام بھی غامدی کو کیوں لوگ پسند کرتے ہیں؟ اسی لیے مطلب عورت سے ہاتھ ملایا جائز، تو جو بندہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مسائل کے اندر، دین کو لوگوں کے مطابق ڈھال کر بیان کر رہا ہے، وہ آپ کا محبوب۔ تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی پسندیدگی کے لیے کہ جی خواتین کو ڈرامہ دیکھنے کا جواز کی بات کریں گے تو پھر پسندیدگی کی کا نیکسٹ لیول ہوگا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات وہی ہے جو مفتی عثمان صاحب نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے فسادات ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو مطلب اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، غیر محارم کا جو اختلاط ہو رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کے اندر اسٹوریاں بیان کی جا رہی ہیں، پھر اس کے اندر جو میوزک ڈالا گیا ہے، پھر اس میں وہ جو غیر محارم آپس میں بیٹھے ہوئے ایز مطلب میاں بیوی جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ احسن میمن صاحب نے دوبارہ لکھ دیا، مطلب کسی شخص پہ قرضہ ہے اور وہ دے نہیں پا رہا، تو کیا ہم زکوٰۃ کی نیت سے وہ زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قبضہ شرط ہے، جس نے آپ کا قرضہ دینا ہے آپ اس کے ہاتھ پر زکوٰۃ کی رقم رکھ دیجیے اور اسی مجلس کے اندر آپ وہ رقم واپس لے لیجیے بطور قرض، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنی اماؤنٹ کے اندر کاٹ لیے کہ میں نے زکوٰۃ میں کاٹ لیے تمہارا قرضہ معاف ہو گیا، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلے بھی یہی بات بیان کی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں، چلیں تقریباً سوالات مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ممکنہ طور پر جتنے سوالات تھے وہ ہم نے شامل کر لیے ہیں۔ بشرط حیات انشاءاللہ الجلیل کل رات 11 بجے کم و بیش آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور پھر اس میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی